अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मरदा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहू अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन वअज्रुन अज़ीम। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्हम्दुलिल्लाह,
ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ المائدہ کا مضمون شروع کیا تھا اور اس کا پہلا رکوع جو آیت نمبر 6 پہ ختم ہوتا ہے مکمل کر لیا تھا۔ آج سے دوسرا رکوع جو آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی تلاوت میں نے کر دی ہے دوسرے رکوع کی۔ اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جہاں جہاں تفسیر کی ضرورت ہوگی وہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا چلوں گا۔ پہلی آیت آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذا جب قمتم تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، الصلاۃ نماز، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو لفظی ترجمہ بنے گا، لیکن اردو میں نماز کی طرف کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس لیے جو قریب ترین ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے تم کھڑے ہو یا نماز کو جانے کے لیے تم کھڑے ہو۔ کیا کرو؟ فرمایا فغسلوا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور پھر آگے لفظ ہے فغسلوا، تو یہ لفظ ہے در حقیقت اغسلوا۔ اغسلوا کا مطلب ہوتا ہے غسل کر لو یا یہ کہ دھو لو، غسل کا در حقیقت مطلب ہوتا ہے دھونا۔ فغسلوا پس دھو لو، وجوہکم، وجوہ جو ہے یہ وجہن کی جمع ہے، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ اس کی جمع ہے، تو فرمایا چہروں کو دھو لو، کم تمہارے، یعنی اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، یہ ایدیا جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے دو ہاتھ، ویسے لفظ ہے یدن، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدانے یا یدانے کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ، اور ایدیا کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر سارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، الی کا مطلب ہوتا ہے تک یا یہ کہ طرف، المرافق کہتے ہیں کوہنیوں کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا، وامسحوا کہتے ہیں وا اور وامسحوا مسح کر لو، برؤوسکم اپنے سروں کا، رأس سر، رؤوس سر کی جمع، وارجلکم، رجلن کہتے ہیں ٹانگ کو، اور ارجل جو ہے وہ اسی کی جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹانگ سے یہاں پہ مراد در حقیقت پاؤں مراد لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو لو اپنے پاؤں کو بھی، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَى طرف یا تک، الکعبین یہ کعبہ کی جمع ہے، کعبہ کہتے ہیں اٹھی ہوئی چیز جو زمین سے کسی حد تک بلند ہوئی بھی ہو، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کا ایک نام کعبہ بھی ہے، تو اس کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کی زمین بالکل ہموار ہے اور بیچ میں وہ ایک سٹرکچر جو ہے وہ زمین سے اوپر کی طرف ابھرا ہوا کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور کعبہ ٹخنے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ چونکہ آپ کے پاؤں پہ ابھرا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پاؤں دھونے ہیں وضو کرتے وقت تو ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ اس میں ہمیں در حقیقت وضو کرنے کا ایک مخصوص جو صحیح طریقہ ہے وہ سمجھا دیا۔ بعض دفعہ ہم میں سے بعض لوگ جلدی جلدی میں وضو کرتے ہیں اور پراپر وضو نہیں کرتے، اور پراپر وضو نہ کرنے کی وجہ سے جو نماز کی شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ نماز کی اول شرط وضو کا صحیح طریق پر ادا کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ وضو ہی نہیں کرتا صحیح طریقے سے تو اس کی آگے سے نماز جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے، وہ پوری شرائط کے ساتھ جب تک ادا نہیں کی جائے گی تب تک خدا کے حضور بھی پیش نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کو تحفہ دینا ہے، آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کی نماز خدا کے حضور ایک تحفہ ہے جو آپ دن میں 5 دفعہ پیش کرتے ہیں۔ اگر اس تحفے میں کوئی نقص ہو، کوئی خامی ہو، کوئی کمی بیشی ہو، تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور آپ پیش نہیں کر سکیں گے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی صاحب اقتدار کے پاس اپنے سے کسی اعلیٰ ہستی کی طرف آپ ملنے جائیں، آپ کوئی بھی مثال لے لیں، روحانی دنیا میں مثال لینی ہے تو خلیفۃ المسیح کی مثال لے لیں،
اور اگر عام دنیا کی مثال لینی ہے تو بے شک آپ ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مثال لے لیں کہ جب آپ کسی وی آئی پی سے ملنے جاتے ہیں اور اس کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو آپ میک شور کرتے ہیں کہ وہ تحفہ بڑے اچھے طریق پر لپٹا ہوا ہو، اچھا خوبصورت تحفہ ہو، جو جس کو دے رہے ہیں اس کے آپ کے بھی حیثیت کے مطابق ہو، جس کو دے رہے ہیں اس کے شایان نشان۔ جب آپ یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں لوگوں کو تحفہ دینے کے لیے تو خود سوچے جب اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کا تحفہ پیش کرنا ہے تو کتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وضو جو صحیح طریق پر کیا جائے وہ بھی انسان کے گناہ مٹانے کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو جہاں جہاں سے انسان کے اعضاء کے اوپر سے وہ وضو کا پانی گزرتا ہے وہاں سے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح وہ وضو والا پانی انسان کے جسم سے ٹپک جاتا ہے۔ جس طرح جب آپ کونیاں دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں تو جس طرح سے وہ پانی اتر جاتا ہے آپ کی کونیوں سے، اسی طریقے سے اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ آپ کے گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے دن گناہ کرتے رہیں اور پھر جا کے وضو کر لیں اور یہ سمجھیں کہ اچھا جی لو جی گناہ معاف۔ یہ تو عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جو چاہے کرو، آخر پہ بس یہ کہہ دو کہ مسیح ناصری جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام وہ صلیب پر وفات پا گئے تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ ایک شخص نے، غالباً ہندو شخص نے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسی حدیث کے اوپر اعتراض کیا کہ دیکھیں جی آپ کے ہاں بھی تو یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، غالباً ہندو تھا یا عیسائی تھا، جو بھی تھا۔ جواب سننے والا ہے، حضور فرماتے ہیں اس حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ شریعت کا حکم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اول تو یہ کہ شریعت کے تمام حکم کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، چاہے معمولی ہی کیوں نہ نظر آئے، ہوتا اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا اصل منشا یہ ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی کام کرتا ہے تو چاہے بظاہر کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو وہ انسان کے گناہ مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان پوری توجہ کے ساتھ پراپر وضو کرتا ہے تو اس کا وہ وضو کرنا بھی اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ میرے سے ملنے آتے ہیں اور یا بعض دفعہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں کہ جو بھی مسئلے مسائل ان کو درپیش ہیں، اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فارمولے پہ عمل کیا جائے تو ہماری زندگیاں واقعتاً جنت نظیر بن سکتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہ مشکلات کیا ہیں، 2 سجدوں کی مار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی سی بڑی مشکل بھی آ جائے، یہ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم حضور کا ہے کہ بڑی سی بڑی بھی مشکل ہو، وضو کریں، اکیلے میں جائیں اور اپنے خدا کے حضور گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے دل کو ہلکا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی دیر میں آپ کی نماز ختم ہوگی تب تک خدا تعالیٰ آپ کی مدد کو بھی آ جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا لے گا اور آپ کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو دور کر دے گا۔ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو صرف اس بات کی کہ خدا سے چاہیے لو لگانی کہ سب فانی ہے پر وہ غیر فانی۔ خدا سے اگر انسان دل لگا لے، خدا کا ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا بھی پھر آپ ہی کا ہے۔ آپ خدا سے دوستی ڈال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا تمام دوستوں سے بڑھ کر دوستی کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ بس اگر کوئی اپنی ماں سے پیار کرتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ جتنا اس کی ماں اس سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خدا تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ جب ایک بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی، تو خود سوچیں جب ایک بندہ خدا کا تکلیف میں ہو تو کیا خدا برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس سے مانگیں اور وہ ہمیں عطا کرے۔ بس ہمیں وضو نے جو سبق سکھایا وہ یہ کہ ہر عمل، ہر حکم شریعت کا، چاہے آپ کو معمولی لگے یا بڑا لگے، جو بھی ہے اہمیت کا حامل ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے گناہ بھی جو ہیں وہ دھل جائیں گے اور آپ کا تعلق خدا سے پختہ ہوگا۔ پر جس کا جتنا تعلق خدا سے پختہ ہوتا چلا جائے گا، خدا بھی اس کے لیے
ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی نئی ادائیں ہیں، نئے نئے رنگ ہیں جو خدا کے نظر آتے ہیں. بس جب آپ اپنے آپ کو خدا کی خاطر پیش کریں گے، صحیح سے وضو کر کے خدا کے لیے گھر کے اپنے کسی کونے میں چلے جائیں جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور اکیلے میں دروازہ بند کر کے جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت جب آپ اپنے دل کا حال اپنے خدا کے حضور پیش کریں گے تو یقین جانیے آپ کے دل کو تو جو سکون ملے گا وہ ملے گا ہی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کا حل نکالتا چلا جائے گا. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ، وَإِن اور اگر كُنتُمْ تم ہو، جنوباً یعنی کہ جنبی. جنبی سے مراد ہوتی ہے جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی حالت ہوتی ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو جنوباً جنبی کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا. فَطَّهَّرُوا کا مطلب ہوتا ہے پس طہارت سے مراد یہاں پہ ہوگی کہ مکمل طہارت، اچھے طریقے سے خود کو پاک و صاف کر لینا. عام طور پر طہارت سے کچھ اور مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن جو اس کے ایک خاص مخصوص معنی کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ فطہروا سے طہارت کا وہ مقام مراد ہے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور وہ غسل ہے. لہٰذا خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے یہی بات بیان کی کہ اور اگر تم جنبی ہو تو پورا غسل کر کے اچھی طرح پاک صاف ہو جایا کرو. پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، وَإِن اور اگر كُنتُمْ تم ہو، مرضا یہ مریض ہی کی جمع ہے کہ اگر تم مریض ہو، او علی سفر، او یا علی سفر سفر پر ہو، او جاء یا جاء آئے ہو، احد منکم تم میں سے کوئی، من الغائط، غائط سے، غائط کہتے ہیں واش روم کو، کہ اگر تم واش روم سے ہو کے آئے ہو یعنی کہ حوائج ضروریہ جو ہوتی ہیں ان سے فارغ ہو کر آئے ہو، او یا لامستم النساء، لامستم کہتے ہیں تم نے چھوا ہو، لمس عربی میں کہتے ہیں چھونے کو. لامستم النساء عورتوں کو چھوا ہو. عورتوں کو چھونے سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں. فلم تجدو، فلم پس نہیں، تجدو تمہیں ملے، ماءً پانی. یعنی کہ یہ کیٹیگریز بتا دی کہ مریض ہو یا سفر پر ہو یا واش روم سے آئے ہو یا یہ کہ ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوں. فلم تجدو اور اس کے بعد تمہیں پانی میسر نہ ہو. فلم تجدو ماءً پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فتیمموا پس تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاک. پھر آگے اس کا طریقہ اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو پراپر صحیح طریق ہے مسا اس کا تیمم کا وہ کیا ہے. فرمایا فمسحوا پس مسا کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے. اب کئی لوگ، حالانکہ بڑی بنیادی ایک یہ بات ہے کہ تیمم جب پانی میسر نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ سفر پہ ہوتے ہیں یا بیمار ہیں جس کی وجہ سے پانی اس طرح سے آپ اپنے سکن پہ نہیں ڈال سکتے، وضو اس طرح سے نہیں کر سکتے، یا جو بھی وجہ ہو، جو جائز وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تو اس وقت انسان نے جب نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے وہ تیمم کرتا ہے. لیکن میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اکثر لوگوں کو تیمم کا طریق ٹھیک طریقے پہ آتا نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تیمم کا ٹھیک طریق ہے کیا، کہ آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، اس کے بعد اپنے چہرے پہ وہی ہاتھ پھیر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے پہ پھیر لینا بس. بعض دفعہ لوگوں کو میں نے یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ لوگ مٹی پہ ہاتھ مارتے ہیں، جس سرفس پہ بھی ہاتھ مارتے ہیں، اس کے بعد پہلے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیرے ہوتے ہیں، پھر منہ پہ پھیرے ہوتے ہیں، پھر کونیوں کے اوپر پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ غلط طریقہ ہے وہ سب کچھ. بڑی بنیادی سی چیز ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے عمل کرنا چاہیے جس طرح پر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ویسے اس آیت سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ممکن سچویشن کو مد نظر رکھ کے تعلیمات اتاری. ہمیں ہماری آسانی کو مد نظر رکھا
کہ جب پانی موجود ہو تو پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے، اور جب پانی موجود نہ ہو یا پانی تھوڑا ہو اور اسے وضو نہ کیا جا سکتا ہو، صرف پینے کے لیے ہو، ایسی صورت میں، یا یہ کہ انسان بیمار ہو، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں بتا دی، اس صورت میں تیمم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹ دے دی، ایک لینینسی ہمارے لیے رکھ دی، آسانی پیدا کر دی۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے وہ در حقیقت ایک آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کو کہیں پہ دوسرے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بطور مربی بنا کے بھیجتے تھے تو آپ ان کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہیں کرنی۔ بعض لوگ اس سے غلط نتیجے نکال لیتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں آسانی پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو ہی پس پشت ڈال دو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، حالانکہ یہ بالکل بھی منشا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا نہیں تھا۔ اس قول کا تو یہ منشا تھا کہ دین کو لوگوں کے سامنے اس طرح پر بیان کرو کہ اس کے اوپر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ بعض دفعہ لوگ دین کو اس طرح پر بیان کرتے ہیں، مذہب کو اس طرح پر بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگ یا تو اس سے متنفر ہو جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب اتنی خوبصورت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر انسان اس کو اسٹڈی کرے، اس کا مطالعہ کرے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ دین اسلام کی محبت سے رک سکے، انسان کو عشق ہو جائے اس مذہب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام احمدیت کی شکل میں ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اپنی اتاری۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ، ما نہیں، یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لیا جلا کہ وہ بنائے، علیکم تمہارے اوپر یا یہ تمہارے خلاف، من حرجن کوئی تنگی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی پیدا کرے۔ ولیکن کا مطلب ہوتا ہے اور لیکن، یریدو وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، لام یہ جو شروع میں آیا لی، یہ لام تعلیل ہے غرض بتانے کے لیے، لیطہرکم تاکہ، یطہرکم، یطہرا وہ پاک کر دے کم تمہیں، ولیتم واو اور لیتم، یہ پھر دوبارہ لی جو ہے یہ لام تعلیل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ولیتم لی تاکہ، یتم وہ تمام کرے یعنی کہ بھرپور عطا کرے، نعمتہ اس کی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کیا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں بہت پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر کیا کرو۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے وَذْكُرُوا، وا اور اذکرو یاد کرو، وَذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم تم پر، یعنی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا میثاق، میثاق کا جس طرح پہلے بتایا تھا، میثاق کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ، کہ تم یہ کرو میں یہ کروں گا، وعدہ، میثاقہ الذی، الذی وہ یا جو، واثقکم بہ، واثقکم بہ کا مطلب ہوتا ہے، واثقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے باندھا مضبوطی سے، کم تمہارے ساتھ، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی وہ عہد و پیمان جو مضبوطی کے ساتھ خدا نے تم سے باندھا۔ اذ قلتم، اذ جب، قلتم تم نے کہا تھا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، علیم، علیم سب باتیں جاننے والا، بذات الصدور جو سینوں میں ہیں، ذات کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ اصل میں لفظ ہے زو سے یہ مونس کا صیغہ ذات بنا، اور ذات کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کا پاس ہونا۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں ذو شان یا ذی شان تو مراد ہوتی ہے شان والا، یا جو کسی کے پاس جب شان ہو۔ اسی طریقے سے ذوالفقار جس کے پاس الفقار ہوتی ہے، تو اسی طریق پر ذات کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پاس ہو۔ کیا چیز پاس ہو؟ فرمایا الصدور، جو سینوں کے پاس ہے،
یہاں پہ اس سے کہہ کے یہ سمجھا دیا کہ یہاں پہ ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سینوں کے اندر ہوتی ہیں، جو سینوں میں لوگوں کی باتیں دفن ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ذکر کیا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے عہد و پیمان کیے اور تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ جو قوم یہود تھی وہ تو کہتے تھے کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سمعنا و اطعنا کا قول تو در حقیقت مومنین کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے، اور سورہ البقرہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آخری رکوع کی جو آیت بنتی ہے، اس میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رسول اور مومنین جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتب پر۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ مومنوں کا قول تو یہ ہوا کرتا ہے کہ سمعنا و اطعنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس بات کا ذکر کیا؟ اس آیت میں یہ ذکر کیا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، خدا پر ایمان لاتے ہیں سب سے بڑھ کے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی بات کو یاد کرو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو عہد و پیمان خدا نے کیا تھا ہمارے ساتھ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے اندر یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ دیکھو بھول نہ جانا، خدا کا اگر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آتا ہے تو اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ایک زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، آپ کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجے گا۔ یہ بات غیر احمدی بھی مانتے ہیں، چاہے جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2000 سال پرانا نبی لے کر آئے گا، ہم کہتے ہیں 2000 سال پرانا نبی نہیں لے کر آئے گا، جو بھی ہوگا اس امت میں سے کھڑا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، مسلمانوں میں سے کھڑا ہوگا، مسلمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے مقام پر فائز کرے گا۔ وہ کوئی ایسی نبوت نہیں ہوگی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو، بلکہ ایسی نبوت ہوگی جس طرح کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی ایک شخص کو کھڑا کرنا تھا، اس کو نبوت کی چادر اڑانی تھی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے کام جو ہیں وہ لینے تھے، اور اس طرح پر یہ جو پیشن گوئی تھی یہ پوری ہونی تھی۔ اور ہم جو خود کو احمدی مسلمان بتاتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر یا وہ نبی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس نے آنا تھا، جس کو بعض احادیث میں ابن مریم کہا گیا، بعض میں مسیح موعود کہا گیا، بعض میں اس کو امام مہدی کہا گیا، اور بعض میں دونوں ناموں سے بیک وقت یاد کیا گیا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی کی ذات بابرکات ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کونو بن جاؤ، قوامین، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، قوام جو ہے لفظ یہ اسی کی جمع ہے، اصل میں لفظ تھا قوامون، لیکن یہاں پہ قوامین کی شکل میں آیا ہے، اور اس کی وجوہات کہ یہ کیوں قوامین کی شکل میں آیا ہے وہ چونکہ گرامر سے تعلق رکھتی ہے، اس میں جانے کے بجائے بس یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ منسوب شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قوامین ہو جاؤ۔ قوامین کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے نگرانی کرنے والے۔ قوام کہتے ہیں جو مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے نگرانی کرے۔ ڈٹ کے نگرانی سے مراد نہیں ہوتی ہے کہ مار پیٹ کرے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنی نگرانی کے کام میں ڈٹ جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آنے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کیا کرو، جو ایمان لائے ہو، فرماتا ہے ان کو مخاطب کر کے کہ قوام بن جاؤ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نگرانی کرنے کے لیے۔ کس کی خاطر؟ للہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر۔ کس بات پر؟ فرمایا شہداء، گواہ بنتے ہوئے، بالقسط، انصاف کی، کہ انصاف کی خاطر، انصاف کی تائید میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، گواہ بنتے ہوئے خدا کی خاطر۔ آگے فرمایا ولا یجرمنکم، یہ وہی فکر ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے، ولا یجرمنکم، وا اور لا یجرمنکم، تم کو جرم پر آمادہ نہ کرے،
شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اس بات پر، اللہ، اب یہ ان اور لا کو جوڑ کے اللہ بنا ہے، مطلب ہوتی ہے کہ نہیں، تعدیلو تو مدد سے کام لو، یعنی بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ فرمایا ہوا اقرب للتقوی، ہوا یہ بات، اقرب سب سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ تفضیل کی شکل میں آیا ہے۔ تفضیل کہتے ہیں کسی چیز کی فضیلت جو جب بیان کی جائے، اور یہ جس طرح لفظ ہوتا ہے نا کبیر، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، تو اکبر کو کہتے ہیں یہ تفضیل ہے۔ اسی طریق پر لفظ ہے صغیر، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لفظ تھا قریب، قریب کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نزدیک، لیکن فرمایا اقرب سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک۔ فرمایا ہوا اقرب، یہ بات کہ کسی کی دشمنی انسان کو انصاف کرنے سے نہ روکے، فرمایا یہ بات جو ہے اقرب للتقوی، تقوی کے لیے سب سے قریب تر ہے، یعنی تقوی کے حصول کے لیے یہ بات سب سے قریب تر ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ، بعض دفعہ لوگ لوگوں سے خوف کھاتے ہیں، لوگوں کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ڈر خدا کا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرو تو یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچو خدا کیا کہے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، خبیر باخبر، جس کو ہر بات کا علم ہوتا ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر رکھتا ہے، بخوبی خبر رکھتا ہے جو تم اعمال بجا لاتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ ہمیں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بات نیچرل ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں میں دشمنی ہو جایا کرتی ہے، بعض دفعہ قوموں میں دشمنی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ قبیلوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بین المذاہب، دو مختلف مذاہب کے لوگوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ خاندانوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایک ہی خاندان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ کبھی میاں بیوی میں دشمنی ہو جاتی ہے، کبھی بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، کبھی بہن بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی بعض دفعہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو دشمنی ہو گئی ٹھیک، لیکن یہ دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اب خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ اگر دشمنی بھی ہو گئی ہے کسی سے اور انصاف کی اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے کہ جس سے آپ کی دشمنی ہے آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی فعل اس شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ گواہی دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے بہترین ہے، سب سے قریب ترین ہے۔ اگر اس کا کوئی میں آسان فہم ترجمہ کر سکوں تو وہ یہ کروں گا کہ شارٹ کٹ، کہ یہ شارٹ کٹ ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، کہ انسان اپنے نفس کو مار کے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ جب شیطان آپ کو آ کے ورغلائے اور آپ کے لیے بہک جانا بہت آسان ہو کہ اب یہ میرے ہتھے چڑھ گیا ہے، اب میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن اس وقت خدا کی خاطر آپ انصاف سے کام لیں۔ یہ شارٹ کٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں سکھا دیا۔ بعض دفعہ کپلز میں، میاں بیوی میں بھی دشمنی ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش نہیں آتے، جو بھی وجوہات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر چاہتے ہو کہ تم میں تقوی پیدا ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم خدا کے قریب ہو، تو پھر انصاف سے کام لو۔ انصاف ہم اکثر اس بات پہ تو توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، اور انصاف کا تقاضا یہ کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا جتنی فکر ہم اس بات میں کرتے ہیں، حضور سے مراد میری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہے، آپ نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
جتنا ہم فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق ہے، ہمیں ہمارے حقوق دلوائے جائیں، اگر اتنا ہی فوکس یا اس سے زیادہ فوکس اگر ہم اپنی ذمہ داریوں پہ دیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، حضور فرماتے ہیں آپ اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں، آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے حقوق مل جائیں گے۔ بعض دفعہ جب آپس میں خود میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ خاوند کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو اپنے حقوق کے بجائے اپنے فرائض کی طرف توجہ دو کہ تمہارا فرض کیا ہے۔ تم اپنے فرائض کی طرف توجہ دو گے تو تمہاری بیوی خود بخود تمہیں تمہارے جو حقوق بنتے ہیں وہ اس کے فرائض ہوں گے، جب تم اپنے فرائض کی طرف توجہ دو گے تو وہ اپنے فرائض کی طرف توجہ دے گی، اس طرح پر دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق مل جائیں گے۔ اور یہی تعلیم بیوی کو بھی دی کہ دیکھو بجائے اس کے کہ تم ہر وقت یہ بات کہو کہ یہ میرے حقوق ہیں، مجھے میرے حقوق نہیں دیتا، اگر تم اس بات کی طرف توجہ دو کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کی طرف جو بھی فرائض بنتے ہیں، اگر بیوی اس کے اوپر فوکس کرے کہ اچھا میرے فرائض خاوند کی طرف یہ بنتے ہیں کہ میں نے خاوند کی ان ضروریات کا خیال رکھنا ہے یا ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ خاوند کے دل میں اپنی بیوی کے لیے یہ جذبات پیدا نہ ہو کہ یہ جب میرا خیال رکھتی ہے مجھے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، سوائے اس کے کہ واقعتاً وہ خاوند بہت ہی سنگ دل اور تقوی سے بالکل آ رہی ہو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جو جماعت احمدیہ میں شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اکثر و بیشتر حصہ جو ہے ہماری جماعت کا وہ تقوی کی راہ پر چلنے والا اور خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا۔ بس میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس بات کی طرف بھی جو ہے وہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنے حقوق کے بجائے اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سکون، پیار، محبت، جنت نظیر ماحول جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین ان کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل بجا لائے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے ہے، مغفرت مغفرت، واجر اور اجر، عظیم بہت بڑا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا کہ جو مثلا ایک مثال میں نے آپ کے سامنے میاں بیوی کی رکھی، اگر میاں بیوی اس بات کے اوپر، اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے بجائے اپنے فرائض کے اوپر فوکس کریں، خاوند اپنے فرائض اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کرے، بیوی اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کے اوپر فوکس کرے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے، جب ایمان کی حالت میں وہ یہ نیک عمل بجا لائیں گے تو ان سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں انسان وعدہ کرتا ہے، بعض دفعہ بھول جاتا ہے، بعض دفعہ وعدہ خلافی بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ تو بھولتا ہے نہ ہی خدا تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے وعدہ کرتے تو وہ ایشورٹی ہوتی ہے کہ یہ بات ہو کر ہی رہے گی، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، خدا کا وعدہ نہیں ٹل سکتا۔ خدا فرما رہا ہے دو باتیں کہ جو یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں، جو خطائیں جو غلطیاں ان سے ماضی میں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح، دکھاوا نہیں، دکھانے کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر۔ اسی لیے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واتقوا اللہ، اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرنا ہے، لوگوں کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کر دے گا، جو ماضی میں ہے اس کو خدا تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فرمایا اجر عظیم، اور اجر عظیم بھی دے گا۔ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ اگلے جہاں کی نعمتیں تو اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ اس جہاں میں آپ کو جنت دکھا دیتا ہے، اس جہاں میں آپ کی زندگی جنت نصیب بن جاتی ہے، آپ کے گھروں کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کے بچے راہ راست پر آ جاتے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں آپس میں جو خلش اور جو رنجش ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرے
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طریقہ بتا دیا, شارٹ کٹ بتا دیا, جیسا کہ میں پہلے بیان کر رہا تھا, اقرب للتقویٰ, تقویٰ کا شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. انصاف سے کام لینا ہے, اور انصاف یہی ہے آپ اپنے فرائض پہ توجہ دیں, آپ کو آپ کے حقوق خود بخود مل جائیں گے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے والذین, اور وہ لوگ, اب وہ جو اس نصیحت پر عمل نہیں کریں گے ان کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا. فرمایا والذین, اور وہ لوگ کفروا, جنہوں نے کفر کیا, انکار کر دیا, وکذبوا, اور جھٹلا دیا, بآیاتنا, ہماری آیات کو, ہمارے نشانات کو, ہماری آیات کو, اولئک, یہی ہیں, اصحاب الجحیم, اصحاب لوگ الجحیم, جہنم کے, کہ جو پھر خدا تعالیٰ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں, اس کا انکار کر دیتے ہیں, پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا ہے. جس طرح جنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, جہنم بھی پھر اسی دنیا میں اور آخرت میں بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی زندگی عجیبن ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, آمنوا اذکروا, ذکر کرو, یاد کرو, نعمت اللہ, نعمت اللہ تعالیٰ کی, علیکم, تم پر, یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ, جب, ہما, ارادہ کیا, ہما کا مطلب ہوتا ہے ہمت کی یا ارادہ کیا, قوم, کسی قوم نے, ان یبسطوا, ان کے, یبسطوا, وہ بڑھائیں, لمبے کریں. یہ لفظ نکلا ہے بسط سے, اسی سے لفظ نکلتا ہے باسط. باسط کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کو بڑھا دے, لمبا کر دے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ باسط ہے, اور یہ عمومی طور پر ان معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلا دیتا ہے, یعنی کہ انسان کا رزق جو ہے اس کے سامان اللہ تعالیٰ مزید وسیع کرتا چلا جاتا ہے, باسط. تو یہ یہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا انسانوں کے بارے میں کہ یبسطو, کہ جب ایک قوم یبسطو, پھیلا رہی تھی, لمبا کر رہی تھی, الیکم, تمہاری طرف, ایدیہم, اپنے ہاتھ, اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف لمبا کر رہی تھی. مراد یہ کہ تمہیں پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی, اور تمہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے مراد یہ کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے, تمہیں تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رھی تھی. اللہ نے اس وقت کیا کیا؟ یہ اللہ اپنی نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم تمہارے ساتھ یہ سلوک, تم پر زیادتی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا رہی تھی. فرماتا ہے فکفا, پس اس نے روک دیا, ایدیہم, ان کے ہاتھوں کو, عنکم, تم سے. اب کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی مضمون بیان کیا کہ ایک قوم تھی, یہودی قوم جو تھے, وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا رہے تھے ان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے سے روک دیا. غیر احمدی مولوی حضرات اس سے یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب یہودی قوم عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں سے آپ کو بچا لیا. ہاتھوں سے بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر لے جائے, کیونکہ اگر صلیب پر لٹکا کے ان کو تکلیف دی, نیزہ مارا, تو اس کے نتیجے میں تو ان کے ہاتھوں سے وہ نہ بچے, ان کو تو تکلیف پہنچ گئی, بے شک قتل نہیں ہوئے لیکن تکلیف تو پہنچ گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس یہ جو ایک ان کے ذہنوں میں ایک مخمصہ سا جو تھا, ایک جو بات تھی, فطور تھا, وہ دور کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری بات ہی غلط ہے. خدا تعالیٰ کسی کے اوپر سے ہاتھ کس طرح روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے مسلمانوں کے لیے بھی تو یہی سلوک کیا ہے. جب کفار ان کو تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ لمبے کر رہے تھے تو میں نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. حالانکہ ان کے ہاتھوں کو روکنے سے یہ مطلب نہیں تھا کہ جنگیں نہیں ہوں گی, جنگیں پھر بھی ہوئیں, مسلمان شہید بھی ہوئے, لیکن مراد یہ تھی کہ بحیثیت قوم, بحیثیت جماعت, مومنوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا. اور ٹھیک وہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ تکلیف تو پہنچی لیکن ان کی شہادت نہیں ہوئی, ان کو وہ شہید نہیں کر سکے, بچ گئے, اور بچ کے پھر ہندوستان کی طرف چلے گئے, جو اس زمانے میں پاکستان, افغانستان اور یہ ہندوستان کا جو علاقہ بنتا تھا, انڈیا کا جو علاقہ تھا. پھر بہرحال آپ نے کشمیر, سری نگر محلہ خان یار میں آپ کی وفات ہوئی, جہاں پہ آپ کی آج تک جو مقبرہ ہے, قبر مبارک ہے, وہ اب تک موجود ہے.
اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے. فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر ہے، اور اللہ اللہ پر ہے، فلیتوکل المؤمنون. فلیتوکل، فل پس چاہیے، یتوکل کہ توکل کرے، المؤمنون مومن، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن توکل کیا کرے. بعض دفعہ انسان اپنی کوششوں پر توکل کرتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو میں لازمی پاس ہوں گا، یا میں نے یہ کیا تو لازمی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اللہ فرماتا ہے کام ضرور کرو لیکن توکل خدا کے اوپر کرو کہ خدا ہے جو نتیجہ پیدا کرے گا، نہ کہ انسان کا اپنا عمل. وہ جو اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا کو بھلا دیتے ہیں وہ بھی تو ایک رنگ کا شرک ہی کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے بھروسہ صرف خدا کی ذات پہ کرنا چاہیے. یہاں پہ الحمدللہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً اخذ اللہ اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق یعنی کہ وعدہ، کانٹریکٹ، بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور مبعوث فرمایا ہم نے منہم ان میں 12 نقیبہ کہتے ہیں سردار کو، تو 12 سردار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے۔ یہاں پہ 12 سرداروں سے مراد وہ 12 انبیاء ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ 12 شہزادے تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے مقرر فرمایا۔ بہرحال جو بھی بات ہے اس سے مراد وہ 12 انبیاء بنتے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ کمانڈ کی، ان کی سرداری کی۔ اللہ فرماتا ہے وقال اللہ اور کہا اللہ نے انی یقیناً میں ہوں معکم تمہارے ساتھ، لائن اگر، لائن کا مطلب ہوتا ہے اگر، اقمتم الصلاۃ، اقمتم کا مطلب ہوتا ہے تم قائم کرتے ہو الصلاۃ نماز کو، اگر تم نماز کو قائم کرتے ہو، وآتیتم الزکاۃ اور تم زکوٰۃ دیتے ہو یعنی چندہ وغیرہ دیتے ہو، وآمنتم اور ایمان لاتے ہو برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، عزرتموہم کا مطلب ہوتا ہے اور تم مدد کرتے ہو ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرضہ دیتے ہو تم اللہ کو، قرضاً حسنا، قرضہ حسنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ تو میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری خطائیں، تمہاری جو برائیاں تھیں، خطائیں تھیں، وہ میں تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو جنات جنتوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے دامن میں، الانہار نہریں، فمن پس جو کفرا کفر کر دے، انکار کر دے، بعد ذالکا بعد ان تمام باتوں کے، منکم تم میں سے، فقط تو پس، ضل گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے،
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بعض باتیں بیان کی کچھ تشریح طلب ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور ان کی مدد بھی کرتے ہو اور پھر اللہ کو قرضہ حسنہ بھی دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں پہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام میں تو چندہ صرف زکوٰۃ ہے، یہ دوسرے چندے جماعت احمدیہ میں جو ہیں یہ ہم کیوں ادا کریں. بعض کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بعض مختلف قسم کی باتیں مختلف رنگ میں اعتراضات کر دیتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ دیں گے کیونکہ وہ اللہ نے فرمایا ہے، باقی چندے کیوں دیں. بھول جاتے ہیں کہ باقی چندوں کا بھی تو ذکر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو فرمایا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی مدد کرو. اب رسول کی مدد سے مراد ہوتی ہے کہ جس قسم کی مدد کے لیے رسول بلائے. اگر خدا کا بھیجا ہوا یا خدا کا جو نائب ہوتا ہے وہ کہے کہ میری مدد مالی خدمت کے ذریعے سے کرو، مالی قربانی کے ذریعے سے کرو، تو پھر وہ اس کی مدد کرنے والی ہوتی ہے. خدا کے رسول کی مدد کی پھر وہ شکل ہوتی ہے جو وہ بتائے. اگر خدا کا رسول کہتا ہے کہ مالی قربانی کے ذریعے سے میری مدد کرو تو پھر وہی اس کی مدد کرنا ہے. اگر وہ کہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے میری مدد کرو تو پھر دعاؤں کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا، در حقیقت اس کی مدد کرنا. بس اصولی رنگ میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ تم خدا کے رسول کی مدد کرو گے تو خدا بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دے گا. فرماتا ہے تم یہ جو خدا کے رسول کی مدد کرتے ہو، یہ تم جو چندے وغیرہ دیتے ہو، یہ تو قرضہ حسنہ ہے، یہ واپس پلٹ کے تمہاری طرف آنے والے ہیں. قرضہ حسنہ جو انسان خدا کو دیتا ہے، خدا کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، خدا کو ہمارے پیسوں کی کیا حاجت ہے؟ وہی تو ہے جس نے ہمیں یہ ساری دولتیں دی ہیں، اس کے خزانے جو ہیں لا انتہا ہیں. بس اس کو ہمارے چندوں کی، ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت. اس کی وہی مثال ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ جو کتاب ہے، بھاری بھرکم کتاب ہے، تم اس کو اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دو. بچہ اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس کتاب کو باپ نے اٹھایا ہوتا ہے اور بچے کا صرف ہاتھ ساتھ لگا ہوتا ہے، کام سارا باپ کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بچہ کتاب کو وہاں پہ رکھ دیتا ہے تو باپ اس کو شاباشی دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا اور خدا کا حساب بھی کچھ اسی طرح نہیں ہے. سارے کام تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور اس بچے کی طرح جس نے صرف ہاتھ ساتھ لگایا ہوتا ہے اور باپ سارا کریڈٹ بچے کو دے رہا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، سارے کام تو خود اس نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا بس ہاتھ ساتھ لگایا ہوتا ہے اور پھر کریڈٹ بھی ہمیں دے رہا ہوتا ہے. تو ہم جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی یہی مثال ہے. ہمیں اللہ سے کریڈٹ ملتا ہے اور خدا کی طرف سے کریڈٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ کریڈٹ تمہارے کام آئے گا اس طرح پر کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تمہیں خدا تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. بس ہمارا تحریک جدید کا بھی سال ختم ہونے والا ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کی خدمت میں تحریک جدید کے لیے بھی ایک تحریک کر دیتا ہوں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک جدید کا سال ختم ہوگا. آپ کے گھر کا ایک بھی فرد ایسا نہ ہو جو اس میں حصہ نہ لے. اسی طریق پر لجنہ مائلہ کا جو سال ہے چندے کا وہ غالباً اس مہینے کے آخر پہ ختم ہو جائے گا ستمبر میں. تو وہ میری بہنیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ لوگ بھی اپنے جو آپ کا لجنہ کا چندہ بنتا ہے ضرور ادا کریں. اور یہ جو قرضہ حسنہ ہے اور ازرتموہم والی جو بات ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھرپور کریں. نتیجہ اللہ نے خود ہی بتا دیا، پہلے سے بتا دیا. آپ یہ چیزیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دور کرے گا، آپ کی خطاؤں کو، برائیوں کو آپ سے دور کر دے گا، آپ کو پاک و صاف کر دے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، سکون قائم ہوئے گا. اور فرمایا میں جنتوں میں داخل کروں گا. یہاں پہ ایک آخری بات کر کے آج کی کلاس کو ختم کرتا ہوں. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے وہ گھرانے جو چندے نہیں دیتے ان کے گھروں میں سکون قائم نہیں ہوتا، ان کی اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں. یہی تو وہ عذاب ہے، یہی تو وہ جہنم ہے جو اس دنیا کی جہنم ہے. بس اگر چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی جنت آپ کے گھر میں قائم ہو جائے، اس کا فارمولہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کا فارمولہ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو خدا کی راہ میں چندے وغیرہ دو گے، خدا کی راہ میں یہ قرضہ حسنہ دو گے، خدا کے رسولوں کی مدد کرو گے تو تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ جنت قائم کرے گا. آخری جہاں میں تو دے گا ہی دے گا، لیکن اس جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں کو جنت نصیب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آخر پر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ آپ سب سے اب کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.